وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 حصہ دوم ہے. آج کا موضوع، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو اور گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو. ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 2 لفظی ترجمہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچیں اپنے عدت کے خاتمے تک، عدت کی مدت کے خاتمے تک پہنچیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس انہیں روک لو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، اور فَارِقُوهُنَّ، یا ان کو جدا کر دو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور چاہیے کہ 2 تم اپنے یعنی مسلمانوں سے 2 گواہ بنا لو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ضرورت کے وقت گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. ذالکم یوعظ بہ، یہ باتیں ہیں جس کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے.
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے بھی بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ پہ، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پورا کر کے رہتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ طلاق اور طلاق ہی کے مضامین شروع ہیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزشتہ سبق میں کہ عورتوں کو اگر تم طلاق دو تو ان کو اس وقت طلاق دو جب یعنی ایک تو یہ کہ وہ پاکی کی حالت میں ہوں، اور پھر تم جو حیض اس کے بعد پاکی کے بعد جو حیض ہے تو 3 حیض تک ان کی عدت ہے۔ جب عدت پوری ہو جائے تو یعنی تم پھر ان کو یا روک لو یا رخصت کر دو، لیکن بھلے طریقے سے۔ لیکن جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں تو ایک میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو یہ کہا تھا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت جو ہے، دیکھیں 3 عقیدے ہیں، یعنی عقائد جو ہیں بنیادی طور پہ 3 ہیں، یا قرآن جو ہے جن عقیدوں سے ڈسکس کرتا ہے تو وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ تو 2 کا مطلب تذکرہ ہے یہاں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ اس کو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ بات کی تھی۔ آج کا جو سبق جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مولا، کارساز، نصیر، مددگار، ولی، دوست۔ تو بہرحال ہمارا تو ان کوئی بھی عام طور پہ نہ تو ہمارا ایمان باللہ اور یوم آخرت ہے جس طرح کے ہونا چاہیے، وہ زبانی طور پہ ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایمان نہ ہونے کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یہ بہت ایک ایسی بات ہے کہ اس کو ہم یعنی اس کو آسان نہیں لینا چاہیے، اس جملوں کو جو یعنی یہ قرآن میں ادا ہو رہے۔ دیکھیں یا سورت کا جو آغاز ہوا ہے وہ کس لفظ سے ہوا ہے؟ یا ایھا النبی، نبی مخاطب ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ ان طلقتم النساء، اے لوگو، نبی کو مخاطب کر کے ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور ظاہر ہے کہ جو نبی کے ماننے والے ہیں ان سے مخاطب ہے، اور جو نبی کے ماننے والے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو ایماندار لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا اللہ اور یوم آخرت پر یقین ہے۔ لیکن اس میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم بِهِ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ جو ہیں زبانی ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جیسا کہ ہم۔ تو ہم تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا باطن کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ اگر میں سچی بات آپ کو بتاؤں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ ایمان اور اس کے
یوم آخرت پر ایمان. دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ اللہ آپ کی منزل ہو، دنیا میں رہنے کی وجہ آپ کی ذات باری تعالیٰ ہو یا اللہ کی ملاقات ہو. یہ وہ تصور ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم او کما قال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اس کے لیے تیاری میں مصروف نہیں ہیں، جن کو امید نہیں ہے ملاقات کی. دیکھیں یہ یہاں ایک حکیمانہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو امید نہیں رکھتے اب وہ تیاری کیا کریں گے. اب مثال کے طور پہ آپ کی عمرے کی فلائٹ ہے، مثال کے طور پہ عمرے کی فلائٹ ہے 3 دن بعد، لیکن آپ کو یقین ہی نہیں آتا. کسی شخص نے آپ کے عمرے کا ویزا بھی کر دیا ہے، ٹکٹ بھی کر دیا ہے، آپ کو ڈیٹ ٹکٹ لا کے دیا ہے، آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا. تو پھر اس طریقے سے تو جب آپ کو یقین نہیں آئے گا تو آپ سفر کی تیاری کیا کریں گے. موت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شروعات ہو جاتی ہیں، حقیقت، یعنی موت جو ہے ایک حقیقت ہے اور آپ عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے یا بخشش ہے. آپ کی نہ بخشش کی کوئی توقع ہے نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے، تو آپ تیاری کیا کریں گے. آج دیکھیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ساری اسی میں ہماری ساری سوچ و فکر جو ہے ہماری ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، آخرت کا کوئی غم ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت گھمبیر بات ہے، بہت بھاری بات ہے ان تمام معاملات سے جو بیان کیے جا رہے ہیں. یہ تو یعنی طلاق کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ آخرت ہے، یوم آخرت ہے اور اللہ سے ملاقات ہے. اور دیکھیں ہماری زندگی، ہم اسلام کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھیں گے اگر اللہ ہماری منزل نہ ہو. آخرت پر ہمارا یقین نہ ہو تو ہم یوم آخرت کے لیے نہ تو تیاری کریں گے، نہ جس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے لیے ہدایت دے رہا ہے اس کی ہم پرواہ کریں گے. اب چلیں یہ طلاقی کا معاملہ لے لیں. کتنے دولہا بھائی ایسے ہیں کہ جو طلاق کے معاملات کو جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں تو مردوں سے مخاطب ہوں اس وقت، کیونکہ طلاق کا معاملہ جو ہے وہ تو مردوں کے ساتھ پیش آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو طلاق کے بارے میں محتاط ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ طلاق پلاننگ سے دینی ہے، طلاق غصے میں نہیں دینی، جذبات میں نہیں دینی، ایک پلاننگ میں دینی ہے. اور پھر اس کے جو مدارج میں نے آپ کو بیان کیے ہیں گزشتہ نشستوں میں، وہی مدارج ہیں کہ پہلے آپ بیوی کو سمجھائیں گے، پھر ہلکی مار سے آپ کو مارنے کا بھی اختیار ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ماریں. اور مارنا بھی آپ کو میں بتا دوں، وہ مسواک جو ہوتی ہے نا، چھوٹی سی ایک ٹہنی ہوتی ہے، مسواک کی ضرب خفیف اسے کہتے ہیں، ضرب شدید نہیں. بعض اوقات تو لوگ شوہر بھائی جو ہیں وہ تھپڑ مار دیتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں برے طریقے سے، بیوی کو جو ہے جانور سمجھ کے اس کو پیٹتے ہیں. وہ سب غلط ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یعنی طلاق دینے سے پہلے جو مراحل طے کرنے ہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. پہلے آپ نے سمجھانا ہے، پھر ضرب خفیف سے آپ کام لے سکتے ہیں. نہیں ہوا تو آپ بستر الگ کر لیں، جدائی کچھ روز کے لیے جدائی اختیار کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی نہیں ہوا اور تو آپ حکم مقرر کر لیں، یعنی ثالث، ایک یہاں سے ایک ادھر سے. اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو پھر آپ طلاق کا فیصلہ اگر پھر بھی ضروری سمجھتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک پلاننگ ہوگی، یہ مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے. اس کو آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا تمام حاملات کو. پھر جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو بیوی جب پاک ہو بالکل، اور شوہر اس کے قریب نہ ہو، اور
تو پھر اس وقت طہر کی حالت میں آپ نے دینی ہے ایک طلاق، بس یہ کافی ہے، طلاق ایک طلاق کافی ہے۔ 3 مہینے تک بیوی آپ کے نکاح میں رہے گی، یعنی دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے تک آپ کو ٹائم ہے، پھر آپ سوچ لیں، بیوی بھی سوچ لیں۔ تو یہ کتنا ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، کیا مطلب یعنی کیا آسان طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ یہ معاملات جو ہیں ہمارے درمیان ہمارے لیے مقرر فرما رہے ہیں۔ ایک طلاق دے دو، گھر میں رکھو، وہ گھر سے نہ نکلے نہ تم نکالو۔ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ یا بیوی ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں گھر سے، یا شوہر جو ہے نکلو میرے گھر سے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نکلو میرے گھر سے، نکل جاؤ، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر آپ کا ایمان ہوگا کہ مجھے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر کچھ کام بن سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ صرف یعنی زندگی میں آپ کا سدھار آ سکتا ہے اگر اللہ پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو، تو آپ کے تمام معاملات جو ہیں درست ہو جائیں گے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ دیکھو تقوی اختیار کر لو۔ جو لوگ دیکھیں، جس کا اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، لازمی اس نے تقوی کی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہ اس کو یعنی خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اگر میرا تقوی اختیار کرو گے، میری نافرمانی سے بچو گے، میری ناراضگی سے بچو گے، تو پھر ایسا ہے کہ میں بھی تمہارا ہو گیا۔ تم نے مجھے اپنا سمجھ کے مجھ پر بھروسہ کر لیا، اور احتیاط سے دیکھیں، احتیاط والا آدمی جو ہے وہ پھر اللہ پہ بھروسہ کرے گا۔ متقی شخص کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا۔ سورہ ملک کی وہ آخری آیت ہے نا کہ اللہ ہے جو رحمان ہے، ہم نے اس پر قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا، اس پر ہمارا ایمان ہے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یہ تقوی جو ہے یہ جڑا ہوا ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تقوی اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہونا چاہیے، آپ کے یعنی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری منزل ہے، اور کہ کل جو ہے میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو من یتق اللہ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو تقوی کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جس کا ایمان باللہ حقیقت میں اللہ پہ ایمان نہ ہو، یوم آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ شخص متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب جو متقی شخص ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا تو اللہ پہ یقین ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اب اس آیت میں اس کو تسلی دے رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ مشکلات آتی ہیں، انسان، زندگی ایک امتحان ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ یہ تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ بس زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، نو، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ آئیں گی، اور لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایگزیکٹ دے دے گا، اسے اخراج، مخرج، نکلنے کا راستہ، مشکلات سے نکلنے راستہ۔ کبھی خوف کی حالت آئے گی، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے تو آپ متقی شخص ہیں، اور آپ کا پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی امداد پر، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اور اس پر یقین کر لیں۔ ہمارا تو یقین نہیں آتا، کیونکہ ظاہر پر بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پہ تو ہے ہی نہیں، نو، ناٹ ایٹ آل۔ تو بہرحال پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ، یہ ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں بکھری پڑی ہیں کہ جو مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور بس وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، مختلف عوارض جو ہیں لاحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں یہ کر رہا ہوں
کہ المتقی شخص سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ صرف طلاق کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ سیاق و سباق میں طلاق کے مضامین چل رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تقوی والی زندگی جو ہے، آپ ہمیشہ اس بات پر بھروسہ کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ ساتھی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ جو دوسرا جملہ ہے اسی آیت کا، جس نے بھی اللہ پر اعتماد و بھروسہ کر لیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو ایک حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام غموں کو ملا کر ایک غم بنا دیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، سارے کام اللہ تعالیٰ سنوار دے گا اس کے۔ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جمیع غموں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اچھا، وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ بَادٍ هَلَكَ، اور جس پہ اس کے غم پراگندہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس غم کے گڑھے میں جا کے گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، دیکھیں مالک کل جو ہے وہ ایک ذات ہے، اللہ، ہر چیز پر قادر ہے اللہ، تمام اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اللہ۔ تو ہمارا تو اس بات پہ یقین نہیں آتا عام طور پہ، لیکن حقیقت میں بات یہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو بات بتاؤں نا، یعنی مثال دے کے آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، تو 3 دن کے لیے وہ غار ثور میں رکے، پیچھا ہونے والا تھا ان کا، تو وہاں انہوں نے پناہ لے لی، وہ آپ کے واقعات معلوم ہیں، لیکن اب وہ تلاش میں جو نکلے ہیں تو کھوجی قدموں کے نشانات کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا غار تک آ گیا کہ بھئی یہاں پہ ہے، اس سے آگے قدم نہیں۔ اب وہ غار کے سرے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدم دیکھ رہے تھے، حضور کو انہوں نے کہا کہ حضور یہ نیچے دیکھیں گے تو یہ تو ہمیں مطلب دیکھ لیں گے، اتنا دہانت کم تو نہیں تھا، غار تو وہ چھوٹی سی غار تھی، اوپر سے نیچے نظر آتا ہے کوئی اگر گیا ہو نا۔ تو بہرحال حضور نے کیا کہا، ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم میں تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ غار کے سرے پہ مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا، وہ برسوں کا معلوم ہو رہا تھا بھی برسوں کا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو وہ کھوجی پھر کبوتری نے گھونسلہ تھا وہاں پہ، وہ انڈے دیے ہوئے تھے۔ یہ اب مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ محدود نہیں ہے مدینے تک، یا 1450 سال پہلے تھی اب نہیں ہوگی، ایسی نہیں ہے بات کہ آپ یہ سوچیں کہ وہاں آئی تھی مدد یہاں نہیں آئی۔ تو جب انہوں نے نیچے نہیں دیکھا، وہ جو ان کا سردار تھا، جو بھی بڑا تھا ان کا پیچھا کرنے والا، انہوں نے جب ایک نے کہا کہ چلو غار میں چل کے دیکھ ہی لیتے ہیں، تو وہ سردار نے کہا کہ عقل کے اندھے دیکھ نہیں رہے، برسوں پرانا جالا ہے، یہاں سے کیسے گئے ہوں گے، غار کا منہ تو بند ہے، جالا تنا ہوا ہے، کبوترے نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور وہ صاحب جو ہے ہم سے کل ہی چلے گئے۔ تو یہ دیکھیں مدد ہوتی ہے، بدر میں آئی مدد، بدر میں مدد آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ہر جگہ آتی ہے، یہ نہیں۔ طالوت نے جالوت کو شکست دے دی اللہ کی مدد سے، 313 تھے وہ، اور وہ ہزاروں تھے، لیکن انہوں نے مدد آ گئی۔ پھر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔
تو یہ بات نہیں ہے. اللہ کی قانون جو ہے ایک سا ہے کہ میں نے حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین. اس پہ انسان بھروسہ کرے اور پھر زندگی کے معاملات کو چلاتا رہے، اللہ کی مدد آئے گی، آ جاتی ہے. بہرحال یہ ہوا کہ مضمون میں یہ کہہ رہا ہوں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اس کو رزق دے گا. رزق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پیسوں وغیرہ کے معاملے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق کے معاملات ہیں، مہر دینا ہوتا ہے، تحفے تحائف دینے ہوتے ہیں، پھر غریب آدمی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یعنی معروف طریقے سے اس کو رخصت کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. تو اب رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے، جو بھی آپ کو مدد درکار ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. مثال کے طور پہ ایک بیوی جو ہے وہ طلاق ہو رہی ہے، دونوں کے مابین طلاق ہو رہی ہے، اور اب شوہر اکیلا رہ گیا مثال کے طور پہ، تو وہ بھی رزق میں ہو سکتا ہے کہ دوسری کوئی، یہ قرآن میں دوسری جگہ مضمون ہے کہ دونوں کی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا. اگر کوئی جدائی کا ایسا واقعہ، دونوں کی مدد کرے گا. بیوی کو شوہر میں دوسرا مل جائے گا، اس کو دوسری بیوی مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو یہ یرزق من حیث لا یحتسب، تو یہ ایسا ہوتا ہے یعنی تمام ذرائع تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہ نہیں کہ صرف اللہ کے پاس پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے دے گا. رزق کے معنی کوئی بھی امداد اور کوئی بھی کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دے گا. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ترجمہ سنا دیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچے اپنے عدت کی مدت کے خاتمے پر، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو معروف طریقے، بھلے طریقے سے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے گواہ بننے والو، ضرورت کے وقت تم گواہی اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک ادا کرو. ذالکم یوعظ بہ، یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ، جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص پہ جس کا ایمان ہو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. ومن یتق اللہ، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اس کو رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے بھی اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Once they have reached their term, either retain them honorably or separate from them honorably, and call to witness two just people from among you, and give upright testimony for God. By that is exhorted whoever believes in God and the last day, and whoever fears God, He will make a way out for him. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. And will provide for him from where he never expected. Whoever relies on God, He will suffice him. God will accomplish His purpose. God has set a measure to all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔